اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نہیں دیکھے گا جس نے اپنا کپڑا تکبر کے ساتھ کھینچا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے مہاجرین کے گروہ، 5 باتیں ہیں میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں کہ یہ باتیں تم میں پیدا ہو۔ جب کسی قوم میں فسق و فجور یعنی اریانی فحاشی بدکاری عام ہو جائے تو ان میں تون کی وبا پھیلتی ہے اور ایسی بیماریاں پھیلتی ہے جو ان سے پہلے لوگوں میں نہیں پائی جاتی۔ جب کوئی قوم ناپ توڑ میں کمی کرتی ہے تو اس پر قحط نازل ہوتا ہے اور سخت مصیبت میں مبتلا ہوتی ہے اور ظالم حکمران اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اور جب کوئی قوم زکوٰۃ نہیں دیتی تو اللہ تعالیٰ اس پر بارش کو روک دیتا ہے۔ اگر اس قوم میں چارپائی نہ ہو تو پانی کا ایک قطرہ تک نہ رہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر ایسا دشمن مسلط کر دیتا ہے جو اس قوم میں سے نہیں ہوتا اور وہ ان کے تمام وسائل مال و دولت پر قبضہ کر لیتا ہے، اور جب کسی قوم کے حکمران حدود اللہ کی پامالی شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان نفاق پیدا کر دیتا ہے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے وہ ہمیشہ روزے رکھنے کی مانند ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوموار اور جمعرات کو اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال پیش ہو جبکہ میں روزے دار ہوں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں ہر مہینے کے 3 روزے رکھوں، ان میں سے پہلا سوموار یا جمعرات کا ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس وقت تم میں سے کسی کو کھانے کے لیے بلایا جائے یا جب کہ اس کا روزہ ہو وہ کہے دے میرا روزہ ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کا کھانا کھا رہے تھے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھاؤ۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں روزے سے ہوں۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم اپنا رزق کھا رہے ہیں اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہترین رزق جنت میں ہے۔ اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھے علم ہے روزہ دار کی ہڈیاں تسبیح پڑھتی ہے اور فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں جب تک اس کے پاس کھانا کھایا جائے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ رب العزت کی راہ میں ایک دن روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت تک آگ سے دور کر دیتا ہے۔